إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تعلیف، اس کے بہت سے مسائل ہم پڑھ چکے، اور آج جس مسئلے سے آغاز کریں گے یہ مسئلہ نمبر 118 ہے، 118۔ یہاں پہ امام بربہاری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَاعْلَمْ رحمک اللہ، یہ بات جان لیں اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے کہ انہ لا یحل مال امرئ مسلم، کسی بھی مسلمان آدمی کا مال حلال نہیں ہے، الا بطیبۃ من نفسی، مگر اس کی دلی خوشی کے ساتھ، یعنی کہ آپ کے لیے کسی اور مسلمان کا مال حلال نہیں ہے الا یہ کہ وہ اپنے دل کی خوشی سے آپ کو دے۔ وَإِن كَانَ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ حَرَامٌ، اور اگر کسی آدمی کے پاس حرام مال ہے، فقد ضَمِنَهُ، تو وہ اس کا ضامن ہے، اس کا ذمہ دار ہے۔ لا يحل لأحد ان يأخذ منه شيئا الا بإذنه، کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ بھی لے مگر اس کی اجازت سے۔ فإنه عسى ان يتوب هذا، کیونکہ امید ہے کہ یہ توبہ کر لے گا۔ فَيُرِيدُ أَن يَرُدَّهُ عَلَى أَرْبَابِ، تو اس مال کو اس کے مالکان تک پہنچانا چاہے گا، ان پہ لٹانا چاہے گا۔ فَأَخَذْتَ حَرَامًا، تو آپ حرام مال لیں گے۔ یہ اس مسئلے کا ترجمہ تھا۔ اب اس کی شرح کی طرف آتے ہیں، اس کی وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پہ امام بربہاری رحمہ اللہ نے ایک اصول بیان کیا ہے، ایک ضابطہ بیان کیا ہے، اور اس اصول اور ضابطے کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے، اس کا فقہ سے تعلق ہے، احکام سے تعلق ہے، اور وہ یہ کہ دوسرے مسلمان کا کوئی بھی مال آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہے، آپ کے لیے اٹھانا جائز نہیں ہے، آپ کا اس پہ قبضہ کر لینا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اپنی دلی خوشی کے ساتھ اپنے مال میں سے آپ کو کوئی چیز دے تو یہ الگ بات ہے۔ وہ آپ کو ہدیہ دیتا ہے، ہبہ کرتا ہے اپنا مال، آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کے مال میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ کسی کے پلاٹ پہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے، کسی کی زمین پہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے، اپنا مکان تعمیر کرتے ہوئے پڑوسی کی زمین کا ایک اینٹ کے برابر حصہ بھی آپ کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ اور اس موضوع پہ ایک فقہی اصول بھی ہے، فقہی قاعدہ اور ضابطہ بھی ہے۔
اور وہ کیا ہے؟ انما البیع عن تراض، بیع وہی معتبر ہوگی جو فریقین کی رضامندی سے ہوگی. یعنی کہ اگر ایک فریق دوسرے فریق کے سر پہ پسر رکھ کے اس کے ساتھ بیع کرتا ہے اپنا مکان بیچو، وہ نہیں بیچنا چاہتا، یہ اس کے سر پہ پسر رکھ کر اس کے بیٹے کو اغوا کر کے اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ مکان مجھے بیچ دو، تو ایسی بیع شریعت کے ہاں معتبر نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی. تو کسی بھی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر آپ نہیں لے سکتے. کسی کے مال پہ آپ قبضہ کر لیں، چاہے آپ اس کی قیمت دے رہے ہوں، آپ کے لیے اس کی وہ چیز حلال نہیں ہوگی. اور اس اصول کے بارے میں کئی آیات ہیں، کئی احادیث ہیں. بلکہ یہ جو اصول میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ انما البیع عن تراض، بیع وہی معتبر ہوگی جو فریقین کی رضامندی سے ہوگی، اس کو فقہی قاعدہ کہتے ہیں. اور مسجد نبوی میں ایک بڑے عالم دین درس دیا کرتے ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر سلیمان بن سلیم اللہ الرحیلی. ان کی ایک کتاب ہے القواعد الفقہیہ المتعلقہ بالبیوع، کہ وہ فقہی ضابطے، وہ فقہی اصول جن کا تعلق بیع سے ہے، کاروبار سے ہے، تجارت سے. بنیادی طور پہ انہوں نے یہ کتاب لکھی نہیں ہے، انہوں نے اس موضوع پہ ایک دورہ کروایا تھا غالباً امارات میں، تو بعد میں اس کو کتابی شکل دے دی گئی اور شیخ نے اس کی نظر ثانی بھی کی. تو یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے، اس میں ان فقہی اصولوں کو، ضابطوں کو جمع کر دیا گیا ہے جن کا تعلق کاروبار سے ہے، بیع سے ہے. اور اس کتاب پہ میں نے ایک دورہ کروایا تھا سعودی عرب کے شہر جبیل میں. وہاں پہ جو مکتب الدعوہ ہے، ان کے دعویٰ سینٹر، ان کے ہاں یہ دورہ ہوا تھا. اور آپ جانتے ہوں گے وہاں کے ذمہ داران ہیں شیخ مختار احمد ندوی، شیخ مختار احمد حفظہ اللہ اور دیگر احباب. تو ان کے تعاون سے، ان کی نگرانی میں یہ دورہ ہوا تھا. اور یہ آپ کو یوٹیوب وغیرہ پہ مل سکتا ہے، توحید ٹی وی چینل پہ بھی مل سکتا ہے. توحید ٹی وی چینل جہاں پہ عام طور پہ میرے لیکچرز اور میرے سوال و جواب وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ یہ یعنی کہ آپ کو مل جائیں گے. تو آپ یہ دیکھیے ذرا، یہ صفحہ نمبر 112 ہے اس کتاب کا. اور یہاں پہ شیخ صاحب لے کر آئے ہیں یہ ضابطہ کہ انما البیع عن تراض، بیع وہی معتبر ہوگی جو باہمی رضامندی سے ہو. یہاں پہ اس بارے میں چند اصول بھی بتاتے ہیں، چند اہم باتیں بتاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر فریقین راضی ہو جائیں کسی ایسی بیع پہ، کسی ایسی چیز کی بیع پہ جو شریعت کے ہاں حرام ہو، پھر کیا ہوگا؟ وہ غلط ہوگی بیع. فریقین کی رضامندی وہاں ہوگی جہاں پہلے رضامندی کس کی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی. مثال کے طور پہ شراب کی بیع ہے، ایک مسلمان بیچنے والا، دوسرا خریدنے والا، دونوں راضی ہیں لیکن شریعت اس پہ راضی نہیں ہے، تو یہ بیع نہیں ہو سکے. کسی سے میں قرض لیتا ہوں سود پہ، 1,00,000 روپیہ لیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں واپس 1,10,000 روپیہ دوں گا. اب میں سود دینے والا بھی راضی ہوں، وہ لینے والا بھی راضی ہے، یہ معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن شریعت اس پہ راضی نہیں ہے. ایسے معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو کینسل کرنا چاہیے، اور قاضی کو چاہیے ایسا معاہدہ کرنے والوں کو سزا بھی دے. مثال کے طور پہ گولڈ کے ساتھ بیع ہو رہی ہے. 10 گرام سونا آپ کا میں لوں گا، آپ کا جو گولڈ ہے وہ کیا ہے؟ نیا ہے، نیا ڈیزائن ہے، اور میرے پاس پرانا پڑا ہوا ہے، میں اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں اپنی وائف کے لیے. اب
آپ کہتے ہیں میرا تو نیا ہے، تو آپ 11 گرام دیں گے تو میں 10 دوں گا. اب میں بھی راضی ہوں، آپ بھی راضی ہیں، لیکن شریعت اس پہ راضی نہیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ دونوں طرف سے گولڈ کتنا ہو؟ برابر ہو. اور ادھار کی بھی اجازت نہیں ہے. گولڈ کی بے میں، سونے کی بے میں، سونے کے کاروبار میں ادھار کی اجازت نہیں ہے. تو یہاں پہ چاہے دونوں فریق راضی ہوں، دونوں کی رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ایسے ہی اگر دونوں راضی ہو جاتے ہیں اور ایسی بے کرتے ہیں، ایسا معاہدہ کرتے ہیں جس میں کوئی ایسی شرط ہے جو شرط اس معاہدے کے بنیادی مقصد کے خلاف ہے، تو وہاں پہ بھی باہمی رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ میں آپ کو اپنا گھر بیچتا ہوں، شرط یہ لگاتا ہوں کہ آپ نے اس گھر کو ایسے ہی رہنے دینا، اس میں تبدیلی کوئی نہیں کرنی. آپ میں بھی راضی، آپ بھی راضی، لیکن یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ جب میں نے اپنا مکان آپ کو دے دیا تو میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا اس چیز سے کہ آپ اس میں تبدیلی کریں نہ کریں؟ جب ملکیت منتقل ہوگی تو آپ مکمل مالک ہیں، آپ کی مرضی، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بے کیا ہوگی؟ غلط ہوگی. اچھا، دلائل کیا ہیں اس چیز کے کہ کسی مسلمان کا مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ آپ کو اپنی رضامندی سے نہ دے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 29 یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے مال آپس میں غلط طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ سے قرض لیتا ہوں سود پہ، واپس کتنا دوں گا؟ 1,05,000. لیا کتنا؟ 1,00,000. اب 5,000 روپیہ میں آپ کو دے رہا ہوں، میں آپ کو کھلا رہا ہوں اور آپ کھا رہے ہیں، لیکن یہ غیر شرعی طریقہ ہے، باطل طریقہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے. میں آپ کو رشوت دیتا ہوں، کوئی کام میں نے کروانا ہے، آپ رشوت کے بغیر نہیں کرتے، میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ پر یہ رشوت لینا جائز نہیں ہے. لیں گے تو باطل طریقے سے آپ کی مال کھا رہے ہیں، غلط طریقے سے کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، الا یہ کہ یہ مال تجارت کے طریقے سے آئے، وہ تجارت جو باہمی رضامندی سے ہو، فریقین دونوں راضی ہوں، بیچنے والا بھی خریدنے والا بھی. اور پھر اس بارے میں حدیث بھی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، انما البیع عن تراض، اسی بیع کا اعتبار ہوگا جو باہمی رضامندی سے ہو. تو یہ بہت ہی اہم اصول تھا. تو کیا کہہ رہے ہیں امام بربہاری؟ وَعَلَمْ، یہ بات جان لیں، رحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم فرمائے، کہ انہو، بے شک بات یہ ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم، کسی بھی مسلمان شخص کا مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے، الا بطیبۃ من نفسہ، مگر اس کی دلی رضامندی کے ساتھ. تو اس بارے میں ایک تو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور حدیث بھی، اور ایک حدیث اور سن لیجئے گا. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، الا، خبردار، ولا یحل لامرئ من مال اخیہ شیء، کسی بھی مسلمان بھائی کے مال میں سے کچھ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، الا بطیب نفس منہ، مگر اس کی دلی رضامندی کے ساتھ. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اپنی مسند میں، اور نمبر ہے اس کا 21,082 21082، اور اس کے راوی ہیں عمر بن یثربی رضی اللہ تعالی عنہ. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو یہ بہت اہم الفاظ ہیں، بہت اہم آیات اور حدیث ہیں.
یعنی کہ پولیس یا جج کے آپ کے حق میں فیصلہ کر دینے سے کسی کا مال آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ میرا اور آپ کا جھگڑا ہے زمین کے کسی ٹکڑے کے بارے میں، آپ مل گئے کن سے؟ پٹواریوں سے، ان کو آپ نے رشوت دی، انہوں نے کاغذات آپ کے حق میں تیار کر دیے، اب اور جج کو بھی آپ نے خرید لیا۔ اب ممکن ہے جج آپ کے حق میں فیصلہ کر دے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ زمین آپ کی نہیں ہے، یہ میری ہے، تو جج کے حلال کر دینے سے آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری وَإِن كَانَ مَعْرَضٌ مَالٌ حَرَامٌ فَقَدْ ضَمِنَهُ، اور اگر کسی آدمی کے پاس حرام مال ہے تو تحقیق وہ اس کا ضامن ہے، ذمہ دار ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ بڑی اہم بات کی ہے امام بربہاری نے۔ کسی کے پاس چوری کی گاڑی ہے، گاڑی کون سی ہے؟ چوری کی۔ کیا اس گاڑی کو میں چوری کر سکتا ہوں یا میں لے سکتا ہوں یہ سوچ کے کہ اس کی تو ہے ہی نہیں، اس نے تو قبضہ کیا ہوا ہے؟ امام بربہاری کہتے ہیں نہیں، وہ حرام مال آپ اس کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتے، وہ حرام مال اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہی رہنے دیں آپ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا ذمہ دار ہے، دنیا میں بھی اس کا ذمہ دار ہے، اگر پکڑا جائے ثبوت مل جائے اس کے خلاف، اور روز قیامت بھی وہ ذمہ دار ہے۔ تو اگر آپ لے لیں گے تو پھر اس کی ذمہ داری سے وہ چیز نکل گئی، تو یہ غلط ہے۔ امام بربہاری کہتے ہیں یہ حرام مال آپ اس کے پاس رہنے دیں، اور یہ امید رکھیں کسی دن وہ آدمی توبہ کرے گا، اسے ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی، اور یہ گاڑی اصل مالک کو کیا کرے گا؟ واپس کرے گا۔ اور اگر آپ ایسی گاڑی لے لیتے ہیں، ایسی زمین جو قبضے کی ہے آپ اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو آپ نے یہ حرام چیز لی، آپ کا یہ چیز لینی جائز نہیں ہے۔ پھر سنیے امام بربہاری کے الفاظ، کہتے ہیں وَإِن كَانَ مَعْرَضٌ مَالٌ حَرَامٌ، اگر کسی آدمی کے پاس حرام مال ہے، چوری کے ذریعے یا ڈھاکے کے ذریعے، قبضے کے ذریعے، یا قرض لیا تھا، کوئی چیز قرض کے طور پہ لی تھی، استعمال کے لیے لی تھی، پھر واپس کرنے سے انکار کر دیا، تو اگر کسی کے پاس حرام مال ہے فقط ضمینہ، تو تحقیق وہ اس کا ضامن ہے، ذمہ دار ہے۔ تو یعنی کہ آپ اس کو چھیڑیں گے نہیں۔ لا یحل لأحد، کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے ان یأخذ منہ شیئا، کہ اس شخص سے وہ کوئی بھی چیز لے، جس کے پاس وہ حرام مال ہے اس میں سے کوئی بھی چیز لے، کسی کے لیے حلال نہیں ہے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ اگر یہ گاڑی آپ اس کی اجازت سے لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنی جگہ پہ ذمہ دار رہے گا، کل کو جب توبہ کرے گا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ گاڑی واپس کرے یا اس کی قیمت واپس کرے۔ اچھا جی، اب سوال یہ پیدا ہوا، ہم سوال پوچھتے ہیں امام بربہاری سے، امام صاحب کسی کے پاس حرام مال تھا، آپ وہ لینے کی بھی اجازت نہیں دے رہے، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ عَسَىٰ، کیونکہ امید ہے کہ ان یتوب ھذا، کہ یہ توبہ کر لے۔ یہ کون؟ جس کے پاس حرام مال ہے، جس کے پاس چوری کا مال ہے، جس کے پاس ڈاکے کا مال ہے، فَيُرِيدُ أَن يَرُدَّهُ عَلَىٰ أَرْبَابِهِ، تو وہ چاہے کہ اس مال کو واپس لٹائے اس کے مالکان پہ، ہو سکتا ہے وہ توبہ کرے اور یہ چاہے گا کہ اب میں یہ چیزیں واپس کر دوں ان کو جو ان کے حقیقی مالک ہیں۔ فَأَخَذْتَ حَرَامًا، تو آپ نے حرام چیز لی ہے، یعنی کہ آپ نے اس چور سے وہ چیز چوری کر کے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حرام کام کیا ہے، آپ نے حرام چیز کو لیا، آپ کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا۔ اب اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر ہے 119،
اور اس سے پہلے پچھلے مسئلے کے بارے میں مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ نبی علیہ السلام نے حج کے خطبے میں کہا تھا لوگوں فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، کہ لوگوں جس طرح آج مکہ شہر میں ایک تقدس ہے، کہ موجودہ مہینے میں مہینہ کون سا تھا؟ ذی الحجہ کا، اور ذی الحجہ کا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ حرمت والا، مقدس مہینہ، حرمت والا مہینہ، اور پھر مکہ میں، اور وہ حج والے دن میں 9 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو، تو فرمایا جس طرح مکہ قابل احترام ہے اس مہینے میں آج کے دن میں، ایسے ہی تم میں سے ہر ایک کا خون قابل احترام ہے، کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی تم میں سے ہر ایک کا مال حرام ہے، قابل احترام ہے، کسی کو کسی کا مال لوٹنے کی، اس پہ قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہر ایک کی عزت قابل احترام ہے، کسی کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ حدیث بھی ہمارے اس قاعدے کے عین مطابق ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 119 امام بربہاری یہاں پہ کہتے ہیں، یہ بیان کرتے ہوئے کہ یہ بیان کرتے ہوئے کہ اصول یہ ہے کہ ہر بے حلال ہے سوائے اس کے جس کے بارے میں شریعت بتا دے کہ وہ حرام ہے۔ کہتے ہیں والمکاسب مطلقہ، اور تمام کے تمام کمائیاں، تمام کے تمام پیشے مطلقاتن مباح ہیں، حلال ہیں، درست ہیں۔ والمکاسب، تمام کمائیاں، آپ مال جیسے بھی کمائیں وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ المکاسب یہ مقصب ان کی جمع ہے، وہ چیز جس کو کمایا جائے۔ تو والمکاسب مطلقہ، تمام کی تمام کمائیاں کیا ہے؟ مطلقہ، مباح ہیں، حلال ہیں، درست ہیں۔ والمکاسب وہ مال جس کو آپ کمائیں۔ ما بان لک صحتہ فهو مطلق، جس کا صحیح ہونا آپ کے لیے واضح ہو جائے، فهو مطلق، تو مباح ہے، حلال ہے۔ الا ما ظہر فسادہ، سوائے اس کے جس کا فاسد ہونا واضح ہو جائے۔ وَإِن كَانَ فَاسِدًا، اور اگر وہ فاسد ہو تو یأخذ من الفساد، تو لے سکتا ہے مال فاسد میں سے مسیکۃ نفسہ، اتنا مال جس سے اپنے آپ کو سنبھال سکے، اپنے آپ کو مرنے سے بچا سکے۔ تو یہاں پہ امام بربہاری نے ایک اور فقہی ضابطہ بیان کر دیا ہے، ایک اور فقہی اصول بیان کر دیا ہے، اور یہ کیا ہے کہ الاصل فی البیوع الاباحہ، بے میں اصل کیا ہے، ضابطہ کیا ہے کہ ہر بے حلال ہے، ہر بے مباح ہے، ہر کاروبار درست ہے، کمائی کا ہر طریقہ ٹھیک ہے، سوائے اس کے جس سے شریعت نے منع کر دیا۔ اچھا، اس کو بھی لے کر آئے ہیں ڈاکٹر سلیمان بن سلیم اللہ روحیلی اپنی کتاب میں، یہ صفحہ نمبر 46 ہے میرے پاس 46 کتاب کا۔ تو یہاں پہ یہ ضابطہ لے کر آئے ہیں، اور وہ اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا ضابطے کا کہ ہر بے حلال ہے، ہر کاروبار درست ہے، ہر تجارت ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی کاروبار کو غلط قرار دیتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوگی جو غلط قرار دیتا ہے، جو کہتا ہے میں تو کہتا ہوں صحیح ہے، دلیل دینا اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ ہر عبادت ممنوع ہے، کوئی بھی عبادت آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس عبادت کی جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے مل جائے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس کا ثبوت نہیں ملتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، حالانکہ آپ کے زمانے میں یہ دن آتا رہا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں یہ دن آتا رہا، عمر فاروق کے زمانے میں انہوں نے یہ کام نہیں کیا، تو ہم کہیں گے یہ منع ہے۔
دلیل کیا منع ہونے کی؟ دلیل یہ ہے کہ اس کے جائز ہونے کی، اس کے شریعت کے مطابق ہونے کی دلیل نہیں ہے. دلیل کا نہ ہونا اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے معاملے میں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں نیا کام نکالے وہ نیا کام کیا ہے؟ ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے. لیکن جب بیع کی باری آتی ہے اصول عبادت کے الٹ ہے. دنیاوی امور میں، معاملات میں، کاروبار میں، تجارت میں کیا ہے؟ ہر چیز جائز ہے سوائے اس کے جس کو شریعت نے حرام قرار دے دیا. جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے وہ کیا ہے؟ وہ جائز ہے. اچھا جی، اب دیکھیں اس کے دلائل کیا ہیں. کہتے ہیں ایک دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 275 275 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے ہر بیع کو حلال قرار دیا. اللہ نے ہر بیع کو حلال قرار دیا. تو اب ہر بیع حلال ہے سوائے اس بیع کے جس کو شریعت نے کسی اور جگہ غلط قرار دیا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورہ بقرہ آیت نمبر 29 اللہ ہی نے تمہارے لیے ہر وہ چیز پیدا کی ہے جو زمین کے اوپر ہے. تو زمین کے اوپر ہر بیع جو ہے وہ کیا ہے؟ حلال ہے. اس کے بعد انہوں نے مثالیں دی ہیں. کہتے ہیں ہر بیع حلال ہے لیکن وہ بیع جس سے شریعت نے منع کر دیا وہ حلال نہیں ہے. مثال دیتے ہیں شیخ صاحب، کہتے ہیں ایک آدمی نے گولڈ کا ایک سیٹ خریدا، زیورات خریدے جس کی موجودہ قیمت 1,00,000 روپیہ ہے یا 1,00,000 ریال ہے. لیکن اس نے یہ چیز قسطوں پہ خریدی، 1 سال کی قسطوں پہ، اور اب قیمت مقرر ہوئی ہے 1,50,000. نقد کتنی تھی؟ 1,00,000. اور اس کو جب منع کیا گیا وہ کہتا ہے ابھی ہمارے پاس اصول ہے. کیا اصول ہے جی؟ کہ الاصل فی البیوع الاباحہ، کہ ہر بیع حلال ہے، کوئی بھی بیع حرام نہیں ہے. ہم کہیں گے اس سے آپ کی بات ٹھیک ہے، ہر بیع حلال ہے سوائے اس بیع کے جس کے بارے میں شریعت نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے. اور اس کے بارے میں شریعت نے بتا دیا ہے، کیا بتایا ہے؟ کہ گولڈ کی بیع گولڈ سے تب ٹھیک ہوگی جب ایک کی نشست میں، ایک کی بیٹھک میں، ایک کی جگہ آپ دونوں اس بیع سے فارغ ہو جائیں. یہ کہ باقی پیسے کل دوں گا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. ان کے ایک طرف گولڈ ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ یہاں پہ پیسے ہیں یا ریال ہیں. تو یہ سب کچھ ایک ہی نشست میں، ایک ہی جگہ یہ بیع مکمل ہو جانی چاہیے، اس میں ادھار نہیں چلے. ایک اور شکل بتائی ہے شیخ صاحب نے. کہتے ہیں ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہے کہ میں اپنی یہ گاڑی آپ کو بیچتا ہوں، اگر آپ اس کی قیمت 1,20,000 ریال 1 سال میں دے دیں تو ٹھیک، اگر آپ 3 سال میں دیں گے تو پھر قیمت میں لگاؤں گا 1,50,000، اور اگر آپ 4 سال میں دیں گے تو پھر 2,00,000. بیع ہو گئی جناب. اور آج کل اکثر ایسا ہو رہا ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ اب جو کہیں گے جائز ہے وہ کہیں گے جناب اصول یہ ہے کہ ہر بیع حلال ہے، ہر کاروبار ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے ہاں ہر بیع ٹھیک ہے سوائے اس کے جس سے شریعت نے روک دیا، اس سے روکا ہے. کیونکہ اس میں جہالت پائی جا رہی ہے. جہالت کیا؟ قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے. قیمت کیا جی؟ 1 سال کو دیں گے تو یہ قیمت ہے، 2 سال کے بعد دیں گے تو یہ قیمت ہے، 3 سال کے بعد تو ایک قیمت تو نہ ہوگی، تو 3 قیمتیں ہوں گی.
اس لیے یہ بے بھی درست نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چند مثالیں میں دینا چاہ رہا تھا۔ اب یہاں پہ امام بربہاری کہتے ہیں والمکاسب مطلقۃ، تمام کی تمام کمائیاں وہ کیا ہیں؟ مباح ہیں۔ ما بان لک صحۃ فهو مطلق، جس کا ٹھیک ہونا، جس کا درست ہونا آپ کے لیے واضح ہو جائے وہ مباح ہے۔ الا ما ظہر فساد، سوائے اس کے جس کا فاسد ہونا ظاہر ہو جائے۔ مثال کے طور پہ وہی کمائی جو رشوت کے لیے ذریعے آپ نے کمائی ہے، وہ پیسہ جو آپ نے سود کے ذریعے کمایا ہے، یہ فاسد ہے، حرام ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن كَانَ فَاسِدًا، اگرچہ وہ فاسد ہے، يَأْخُذُ لے سکتا ہے، من الفسادی اس مال فاسد میں سے، مسیکت نفسی ہی اتنا جس سے اپنے آپ کو سنبھال لے، اپنے آپ کو مرنے سے بچا سکے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اسے پتا چلا کہ میری تو ساری کمائی حرام ہے، اب ہم اسے کہتے ہیں کہ اس سے جان چھڑاؤ، وہ کہتا ہے میں جان چھڑاؤں گا، میں تو پھر گیا مر گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے اور سارا ہی یہی ہے۔ تو ہم کہیں گے تم اتنا مال رکھ سکتے ہو جس سے تمہاری زندگی بچ جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ یہ گنجائش جو ہم نے اس کے لیے پیدا کی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العزت کا فرمان ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 173 173، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا ہے۔ مردار وہ جانور جو آپ کے ذبح کیے بغیر مر جائے، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا اور خون کو بھی، یعنی کہ جانور کو ذبح کر کے جو خون بہتا ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ وما اہل به لغیر اللہ، جس جانور پہ غیر اللہ کا نام پکار دیا جائے، اس کو غیر اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے یا غیر اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کیا جائے، وہ بھی حرام۔ اب یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ جانور کیا ہو گیا؟ حرام۔ حرام بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے، اور مجبوری سے مراد یہاں پہ وہ عام مجبوری نہیں ہے، اللہ نے یہاں پہ فمن اضطر کا لفظ بولا ہے، یہ ضرر سے ہے، ضرورت سے ہے، انتہا درجے کی مجبوری، مرنے کا خطرہ ہے۔ اگر آپ یہ حرام نہیں کھاتے تو آپ کے کسی ایک عضو کے ختم ہونے کا خطرہ ہے، ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ پھر تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں، لیکن دو شرطیں ہیں، غیر باغ ولا عاد، یہ حرام کھاتے ہوئے آپ کی نیت شریعت سے بغاوت کی نہ ہو، آپ شریعت کے تابع دار ہیں، شریعت کو دل سے ماننے والے، مجبور ہو گئے، لیکن ایک آدمی کا پہلے دل چاہتا تھا کو موقع ملے، اس کے لیے اجازت نہیں، اجازت اس کے لیے ہے جو مجبور ہو کے یہ حرام کار ہے اور شریعت سے بغاوت کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ولا عادن، اور حد سے آگے بڑھنے والا بھی نہیں ہے، اتنا حرام کھا رہا ہے جس سے جان ایک دفعہ بچ جائے بس۔ یہ نہیں کہ جناب والا اب کھاتے ہی رہو اور جی بھر کر کھاؤ، نہیں، جس سے جان بچ جائے بس۔ کہتے ہیں وَإِن كَانَ فَاسِدًا، اگر مال فاسد ہو، حرام مال ہو، تو يَأْخُذُ مِنَ الْفَسَادِ، تو لے سکتا ہے فاسد مال سے، مسیکت نفسی ہی، اتنا جس سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اس کے بعد کہتے ہیں لا تقولوا اترک المکاسب وآخذ ما اعطونی، آپ یہ نہ کہیں کہ میں تمام کمائیاں چھوڑ دیتا ہوں اور میں وہ مال لوں گا جو مجھے وہ دیں گے، یعنی کہ لوگ دیں گے۔ یہ بڑی اہم بات کی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ دنیا سے میں دور رہنا چاہتا ہوں، کیوں جی؟
دنیا کی طرف جاؤں گا تو میرے ایمان کو دین کو خطرہ ہے، حرام کمائیاں ہر سائڈ پہ، ماحول اچھا نہیں ہے، میں نہیں کمانا چاہتا، میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر رہا ہوں، ہر وقت اللہ کی عبادت کروں گا۔ کھاؤ گے کہاں سے بھائی؟ جو لوگ دے دیں گے۔ کون دے دیں گے؟ ان کے مانگا کروں گا، ان کے بکاری بن کے بیٹھ جاؤں گا، صوفی بن کر کسی درگاہ پہ بیٹھ جاؤں گا، آستانے پہ بیٹھ جاؤں گا، مزار پہ بیٹھ جاؤں گا، لوگ خود ہی دیا کریں گے۔ تو امام بربہاری کہہ رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ کام غلط ہے آپ کا بالکل۔ کہتے ہیں کہ لا تقولوا، آپ یہ نہ کہیں کہ اترک المکاسبہ، میں تمام کمائیاں چھوڑتا ہوں، ترک کرتا ہوں، وآخذ، اور میں لوں گا، ما آتونی، جو مجھے وہ دیں گے۔ کون؟ لوگ۔ کیوں یہ جائز نہیں ہے؟ ایک تو ہمارے پاس ہے سورہ بقرہ ایت نمبر 97، اللہ تعالیٰ حج کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، ذات راہ لے لیا کرو۔ جب حج کے لیے جاؤ تو اپنے گھر سے کھانے پینے کی چیزیں اپنا خرچہ لے کر جاؤ۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ یہ ہے کہ آپ مانگنے سے بچیں، سوال کرنے سے بچیں۔ اور اس کی اگر آپ اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یمن سے کئی لوگ آتے تھے، ذات رانی لے کر آتے تھے، کیا وہاں لوگوں سے مانگ لیں گے، اللہ پہ توکل کرتے ہیں ہم، اللہ کے توکل پہ چلتے ہیں۔ یہ کوئی توکل نہیں ہے۔ توکل کیا ہے کہ آپ کمانے کے لیے نکلیں، محنت کریں، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں کہ اب پتہ نہیں کتنی مزدوری اللہ آج مجھے دے گا، کتنا رزق اللہ دے گا، اللہ کو پتہ ہے، ملے گا کہ نہیں ملے گا اللہ کو پتہ ہے، میں نکل آیا ہوں کام کرنے کے لیے گھر سے۔ تو امام برباری کہتے ہیں لا تقولوا، آپ یہ نہ کہیں کہ اترک المکاسبہ، میں تمام کمائیاں ترک کرتا ہوں، وآخذ ما آتونی، اور میں لوں گا جو مجھے وہ دیں گے۔ یہ صوفیوں والا کام نہیں کرنا۔ یہ درویش جو بیٹھے ہوتے ہیں درباروں پہ، مزاروں پہ، خانقاہوں پہ، آستانوں پہ، جی ہم اللہ کے لیے وقف ہیں، نہ کماتے ہیں نہ کچھ۔ تو امام برباری کہتے ہیں لم یفعل ھذا الصحابہ، یہ کام صحابہ نے نہیں کیا۔ یہ کام کیا کہ رزق کی تلاش میں نہ نکلنا اور لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا کہ ہمیں کتنا دیں گے۔ کہتے ہیں لم یفعل ھذا الصحابہ، یہ کام صحابہ نے نہیں کیا، ولا العلماء الى زماننا ھذا، اور نہ ہی یہ کام علماء نے کیا ہمارے آج کے وقت تک، اس زمانے تک۔ کون سا زمانہ ہے؟ کب فوت ہوئے ہیں؟ 329 ہجری میں۔ تو کہتے ہیں ہمارے اس زمانے تک علماء کرام نے بھی یہ کام نہیں کیا کہ جناب کہیں بیٹھ گئے ہوں اور کہیں کہ ہم کاروبار نہیں کریں گے، تجارت نہیں کریں گے، مزدوری نہیں کریں گے، خود ہی لوگ ہمیں دے کے چلے جائیں۔ یہ کام کیا ہے تو امام بربہاری کے بعد میں آنے والے کنہوں نے کیا ہے؟ ان صوفیوں نے، درویشوں نے۔ اور یہ جو قبروں کے سجادہ نشین بنے ہوتے ہیں یہ کروڑوں کماتے ہیں، اربوں کماتے ہیں، اور غریب لوگ جو غریب ہوتے ہیں وہ ان کو دے کے جاتے ہیں، اس لیے کہ پیر صاحب نے دعا دے دی تمہارا کام ہو جائے گا۔ بچارے خود مخلوط ہوتے ہیں، بھوک سے اولاد مر رہی ہوتی ہے، اور پیر صاحب کو وہ بھی تھوڑا سا مال دے آتے ہیں جو اپنے پاس ہوتا ہے۔ وقال عمر، تو صحابہ کرام نے کام نہیں کیا۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ کماتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، یہ سب محنت کرتے تھے، مزدوریاں کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ مسجد بنانے کا اعلان ہوتا اس میں حصہ ڈالتے، جہاد کا اعلان ہوتا اس میں حصہ ڈالتے، فقیروں مسکینوں پہ خرچ کرتے، بیواؤں پہ خرچ کرتے۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ، اور جناب عمر فاروق کہتے ہیں کسب فیہ بعض الدنیہ خیر من الحاجۃ الی الناس، وہ کمائی جس میں تھوڑی سی حقارت ہو، تھوڑی سی ذلت ہو، یہ بہتر ہے لوگوں کا محتاج بننے سے۔ لوگوں سے مانگنا، سوال کرنا، اس سے بہتر ہے کہ آپ کو ایسا کام کر لیں بظاہر جس میں کیا ہے؟ حقارت ہے،
جس کام کو جو اپنائے گا لوگ اس کو حقیر جانتے ہیں. بہتر ہے کہ آپ ایسا پیشہ اختیار کریں جس کے اختیار کرنے والے کو لوگ حقیر نہ جانتے ہوں. لیکن اگر آپ مجبور ہو کہ ایسا پیشہ اختیار کرتے ہیں جس میں حقارت ہے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ مانگیں اور لوگوں سے سوال کریں. مثال کے طور پہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو سنگی لگاتا ہے، خون نکالتا ہے، گندا خون ہمارا، اس کی کمائی جو ہے اتنی اچھی کمائی نہیں ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. حرام نہیں ہے لیکن اتنی اچھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس کا پیشہ اتنا اچھا پیشہ نہیں. تو امام برباری کہتے ہیں ایسا پیشہ اپنا لینا جس میں تھوڑی بہت حقارت ہے، ذلت ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں سے مانگیں، سوال کریں، ان کے محتاج بنیں. تو امام برباری ہمیں خودداری کا درس دے رہے ہیں، نہ مانگنے کا درس دے رہے ہیں. اور بڑے بڑے علماء کرام کی تاریخ ہے. مانگتے نہیں تھے، سوال نہیں کرتے تھے. لوگوں نے دے دیا الحمدللہ، نہ دیا خاموش. اچھا کیا جو علماء کرام آج کل تنخواہ لیتے ہیں خطابت کی، امامت کی، تدریس کی، وہ بھی اس میں آئے گا؟ نہیں، وہ تو محنت ہے. وہ تو جاتے ہیں پڑھانے کے لیے، جاتے ہیں باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں رات کو، اور دینی علوم کے مطالعے پہ بہت محنت صرف ہوتی ہے. محنت کرتے ہیں، پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، پھر خطبے کی تیاری کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں اور امامت کرتے ہیں، 5 ٹائم کی نمازوں کا خیال کرتے ہیں. تو یہ کمائی جو ہے یہ حرام کی کمائی نہیں ہے، یہ انشاءاللہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. بظاہر یہ نعرہ بڑا اچھا لگتا ہے کیا کہ مفت خطابت کرو، مفت تدریس کرو. اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ تدریس نہ کرو، خطابت ترک کر. کیونکہ جو کاروبار کرے گا وہ آہستہ آہستہ پھر خطابت کو کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا. جو کاروبار کرے گا وہ دینی مدارس میں جو ٹیچنگ کا شعبہ ہے اس کو چھوڑ دے گا. اور پھر یہ عالم دین آپ سے جو پیسے لیتا ہے یہ نماز پڑھنے کے نہیں لیتا. کئی لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کے مولوی پیسے لیتے ہیں. نہیں بھائی، نماز تو وہ کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کو پابند کر دیا ہے کہ 5 نمازیں ہماری مسجد میں پڑھنی ہے اور تجھے لیٹ آنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو نے اذان سے پہلے آنا ہے، اور کہیں جانا ہے تو ہم سے چھٹی لے کر جانا ہے. یہ جو آپ اس کو پابند کر رہے ہیں، یہ اس کا وقت لے رہے ہیں، اس کو کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس کی آپ سیلری دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں. یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ کسی بھی طریقے سے کمائی کر لینا یہ مانگنے سے بہتر ہے. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے اس کا 1471 1471. یہ دیکھیے اس حدیث کے راوی ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، تم میں سے کوئی اپنی رسی لے، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، اور رسی لے کر جنگل میں چلا جائے، پہاڑوں کی طرف چلا جائے اور وہاں لکڑیاں جمع کرے اور لکڑیوں کا گٹھا اپنی پشت پہ رکھے اور انہیں لے کر آئے، فَيَبِيعَ، اس کو بیچے، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، اور اس کو بیچ کر مانگنے کی ذلت سے اپنے آپ کو بچا لے، خیر اللہ من ان یسأل الناس، یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، بکاری بن جائے. آتا ہو منع ہو، پتہ نہیں اس کو لوگ دیں گے یا نہیں دیں گے. دے بھی دیں پھر بھی غلط ہے، لیکن نہ دیں پھر 2 لحاظ سے غلط ہے. ایک مانگنا پڑا اور ایک ملا بھی نہیں. تو آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ دین اسلام کتنا پیارا دین ہے. دین اسلام ہمیں مانگنے سے منع کرتا ہے، روکتا ہے. اس کے بعد آخر میں ایک دفعہ ترجمہ کر دوں اس مسئلے کا جو بھی ہم پڑھ چکے ہیں، پھر میں اگلے مسئلے کی طرف بڑھوں گا انشاءاللہ. کہتے ہیں والمکاسب مطلقہ، تمام کمائیاں مطلقہ مباح ہیں، حلال ہیں، درست ہیں. ما بان لک صحت فهو مطلق، جس کا ٹھیک ہونا آپ کے لیے واضح ہو جائے وہ بالکل
مباح ہے، الا ما ظہر فسادہ، سوائے اس کمائی کے جس کا حرام ہونا، فاسد ہونا واضح ہو جائے۔ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا، اگر وہ فاسد ہے، حرام ہے، تو يَأْخُذُ مِنَ الْفَسَادِ مَسِيكَةَ نَفْسِهِ، تو فاسد مال میں سے، حرام میں سے اتنا لے سکتا ہے جس سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ لا تقولوا، آپ یہ نہ کہیں کہ اترک المکاسب، میں تمام کمائیاں ترک کرتا ہوں، وآخذ ما اعطونی، اور میں وہ مال لوں گا جو لوگ مجھے دیں گے۔ لم يفعل هذا الصحابہ، یہ کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، ولا العلماء الى زماننا هذا، اور نہ یہ کام علماء نے کیا ہے ہمارے آج کے زمانے تک۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کسب فیہ بعض الدنیہ، وہ کمائی جس میں تھوڑی سی حقارت ہو، ذلت ہو، خیر، یہ بہتر ہے، من الحاجۃ للناس، لوگوں کا محتاج بننے سے۔ عمر فاروق کے اس قول کو امام ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب اصلاح المال میں روایت کیا ہے، اور ایسے امام ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں، ابن عبد البر نے اپنی کتاب التمہید میں۔ اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 120 یہاں پہ امام البخاری کہتے ہیں والصلوات الخمس جائزۃ خلف من صلیت خلفہ، اور پانچوں نمازیں ٹھیک ہوں گی، جائز ہوں گی، درست ہوں گی اس شخص کے پیچھے جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھ لی، الا یکون جہمیا، الا یہ کہ وہ جہمی ہو، فإنہ معطل، کیونکہ جہمی معطل ہوا کرتا ہے، یعنی کہ اس لیے اس کے پیچھے نماز ٹھیک نہیں ہے۔ معطل یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا یہ منکر ہے۔ وَإِن صَلَّيْتَ خَلْفَهُ، اور اگر آپ کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں ان کی جو جہمی ہے، فَأَعِدْ صَلَاتَكَ، اپنی نماز کو دہرائیں۔ وَإِن كَانَ إِمَامُكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ جَهْمِيًّا، اور اگر جمعہ کے دن آپ کا امام جہمی ہو، وَهُوَ سلطان، اور وہ حکمران بھی ہو، فَصَلِّ خَلْفَهُ، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، وَأَعِدْ صَلَاتَكَ، اور اپنی نماز کو دہرائیں۔ وَإِن كَانَ إِمَامُكَ مِنَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ صَاحِبَ سُنَّةٍ، اور اگر آپ کا امام حکمران ہو یا حکمران نہ ہو، اگر وہ صاحب سنت ہو، اہل سنت ہو، سنت پہ چلنے والا ہو، احادیث پہ چلنے والا ہو، فصلی خلفہ، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، ولا تعد صلاتک، اور اپنی نماز نہ دہرائیں۔ تو مسئلہ کیا ہے پھر ہمارا؟ مسئلہ یہ ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہو۔ اگر بدعتی شخص کی بدعت ایسی ہے جو انسان کو کافر بنا دیتی ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھیں گے، الا یہ کہ وہ حکمران ہو، پھر آپ کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی، لیکن آپ بعد میں اس نماز کو دہرائیں گے۔ اور اگر بدعت ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی کافر ہو جائے، تو پھر بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے آپ بچیں، اور اگر اس کے پیچھے پڑھنی پڑ جائے تو امید ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک ہوگی، کیونکہ بہرحال وہ کافر نہیں ہے، بدعتی ہے۔ اور اگر آپ کا امام بادشاہ ہے، حکمران ہے، خلیفہ ہے، یا خلیفہ نہیں لیکن ہے سنت پہ چلنے والا، اہل حدیث، اہل سنت، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اپنی نماز کو نہیں دہرائیں گے۔ میں یہاں پہ 2 احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر مزید وضاحت ہوگی۔ یہ پہلے نمبر پہ حدیث ہے مسلم شریف کی، حدیث نمبر 648۔ یہ دیکھیے جی، حدیث کے راوی ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیف انت اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها او يميتون الصلاة عن وقتها، کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا
جب تمہارے اوپر ایسے حکمران ہوں گے جو نمازوں کو ان کے وقت سے لیٹ کریں یا نمازوں کو ان کے وقت سے نکال دیں گے، ان کے وقت میں نماز ادا نہیں کریں گے۔ قال ابو ذر کہتے ہیں قلت میں نے کہا فما تأمرنی، تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ یعنی کہ اس زمانے میں پھر میں کیا کروں جب میرے اوپر ایسے حکمران ہوں گے جو نمازوں کو قضا کریں گے، نمازوں کو ان کے وقت سے نکال دیں گے، میں تب کیا کروں؟ قال صلی الصلاۃ لوقتها، تم نماز کو نماز کے وقت پہ ادا کر لینا، فإن أدركتها معهم فصلی، پھر اگر اس نماز کو تم حکمرانوں کے ساتھ پاؤ تو ان کے ساتھ بھی پڑھ، یعنی کہ اپنے گھر میں وہ نماز، اپنی دکان پہ وہ نماز پڑھ لینی ہے، کب؟ وقت پہ۔ پھر آپ مسجد میں گئے اور ان کی نماز قائم ہے تو آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، تو آپ کی کون سی نماز پھر معتبر ہوگی، پہلی یا یہ دوسری؟ پہلی۔ دوسری آپ کی کیا بن جائے گی؟ نفل۔ فإنها لك نافلہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ ان حکمرانوں کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، یہ نہیں کہا ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، حالانکہ نماز کو قضا کر دینا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، بغیر عذر کے اگر قضا کرتے ہیں تو۔ اچھا ایک اور حدیث لینے، بخاری شریف کی نمبر ہے 694 694، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام یصلون لکم، تمہارے اوپر ایسے حکمران آئیں گے جو تمہیں نماز پڑھائیں گے، فإن اصابوا فلکم، اگر وہ ٹھیک طریقے سے پڑھائیں تو تمہیں اجر و ثواب ملے گا، وإن اخطأوا، اگر وہ غلطیاں کریں، فلکم، تو تمہیں اجر و ثواب ملے گا، وعلیہم، اور انہیں گناہ ملے گا۔ تو اب دیکھیے پھر کہ ہم نے بدعت کی طرف دیکھنا ہے، کیا یہ ایسی بدعت ہے جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ اگر ایسی بدعت ہے جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ مثال کے طور پہ جہمی ہے، گمراہ فرقہ ہے جہمیہ، تو جہمی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، وہ اللہ کو ہر جگہ مانتا ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ عام آدمی کی بات ہو رہی، حکمران کی نہیں۔ اگر حکمران ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں لیکن اس کو دہرائیں، کیونکہ اس کی یہ بدعت کون سی ہے؟ کفریہ قسم کی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی قدری ہے، یعنی کہ تقدیر کا انکار کرنے والا، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی واقعے کا علم اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ واقعہ شروع نہ ہو جائے، یعنی کہ وہ کہتا ہے یہ غلط ہے کہ ساری باتیں پہلے سے تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں، تو ایسا آدمی ظاہر ہے کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ حکمران ہے تو آپ اس کے پیچھے پڑھنی پڑے گی، تو آپ اس کو دہرائیں۔ ایسی کوئی رافضی ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ او قبوری، یا کوئی قبر پرست ہے، قبر والوں کو پکارتا ہے، ان سے دعائیں کرتا ہے، قبر والوں کے نام پہ انہیں ولی جان کے بکرے ذبح کرتا ہے، تو یہ وہ بدعات ہیں، یہ وہ گمراہیاں ہیں جو کفر تک پہنچتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے۔ اور اگر ایسا شخص حکمران ہو تو پھر نماز کیا کی جائے گی؟ دہرائی جائے گی۔ اور اگر حکمران کفر تو نہیں کرتا لیکن فاسق ہے، بڑے گناہ کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے گی، اور امید ہے کہ وہ نماز ٹھیک ہوگی، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ دہرایا جائے اس کو۔ تو امام برباری کہہ رہے ہیں والصلوہ۔ اچھا، اور اس مسئلے میں دو دلائل تو میں آپ کو دے چکا ہوں، یہ دلیل بھی لے لیجئے۔ حجاج بن یوسف، اس نے کئی لوگوں کو قتل کیا، مسلمان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسا آدمی فاسق ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے حج بھی کرتے رہے، اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے، باقی صحابہ کرام کی 300 کیا؟ صحابہ کرام نے نہیں کہا کہ ہماری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں امام بربہاری والصلوات الخمس جائزۃ، پانچوں نمازیں جائزۃ ٹھیک ہیں، درست ہیں، خلف من صلیت خلفہ، اس شخص کے پیچھے
جس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں، الا ان یکون جہمیا، الا یہ کہ وہ جہمی ہو۔ کون؟ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، جو آپ کا امام ہے۔ فإنہ معطل، کیونکہ جہمی معطل ہوتا ہے، اللہ کی صفات اور اللہ کے ناموں کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ الفاظ مان بھی لے تو معنی و مفہوم نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا کہ اللہ رحمت کرنے والے ہیں، یہ چیزیں وہ نہیں مانتا۔ وَإِن صَلَّيْتَ خَلْفَهُ، اور اگر آپ کسی جہمی کے پیچھے نماز پڑھ لیں، فَعِدْ صَلَاتَكَ، تو اپنی نماز کو کیا کریں؟ دہرائیں۔ وَإِن كَانَ إِمَامُكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ جَهْمِيًّا وَهُوَ سُلْطَان، اور اگر آپ کا حکمران، آپ کا امام جمعہ کے دن جہمی ہے، وَهُوَ سلطان، اور وہ حکمران بھی ہے، فَصَلِّ خَلْفَهُ، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، وَأَعِدْ صَلَاتَكَ، اور اپنی نماز کو دہرائیں۔ وَإِن كَانَ إِمَامُكَ مِنَ السُّلْطَانِ وَغَيْرُهُ صَاحِبَ سُنَّةٍ، اور اگر آپ کا امام وہ سلطان ہو، خلیفہ ہو، وغیرہ یا غیر خلیفہ ہو، صاحب سنت، بس سنت پہ چلنے والا ہو، فصلی خلفہ کا، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، ولا تعد صلاتک، اور آپ اپنی نماز کو نہ دہرائیں۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم نے 3 مسئلے پڑھے ہیں، اور کل انشاءاللہ اگلے مسئلے کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کی مشکلات دور فرمائے، آپ کے علم و عمل میں، اولاد میں، رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے، اور اللہ کرے ہماری یہ ملاقاتیں علم کی بنیاد پہ ایسے ہی ہوتی رہیں۔ اللہ نظر بد سے بھی محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔